بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ محترم ناظرین، رمضان میں قرآن پاک پڑھتے وقت یہ 3 غلطیاں کبھی مت کرنا۔ قرآن حکیم واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوا۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبریل امین علیہ السلام کو سناتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ مزید برآں روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معنی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن حکیم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے رمضان کے مہینے کی، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات، قرآن پڑھنا ہمارے لیے وبال نہ بن جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس زیادہ کے چکر میں ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ہم قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ آپ جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ بالکل صاف نکل رہے ہوں، کیونکہ جلدی میں اگر زبر زیر کی بھی غلطی ہو جائے تو وہ آیت بگڑ جائے گی اور اس کا مطلب بالکل بدل جائے گا۔ تو قرآن مجید پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا مطلب بدل جائے گا تو آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے اور سزا بھی زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والوں کی صفات دیکھتا ہے، اس کی مقدار ہرگز نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہو لیکن زبان اس کا ساتھ نہ دے رہی ہو، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، اٹک رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو اجر و ثواب تو ملتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا۔ اور اے حبیب، قرآن کو وقوف، اعراب، تمام کیفیات، مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ان کے ہونٹ نہیں ہلتے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہو، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، چاہے آہستہ پڑھو یا چاہے زور سے پڑھیں، لیکن لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے۔
جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات کے مطابق اتارا۔ بظاہر قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ کے نہ تو ہونٹ ہل رہے ہیں اور نہ ہی زبان چل رہی ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند رکھتے ہیں، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے ہوتے، بس نظریں چل رہی ہوتی ہیں کہ بس لائنوں پر نظر چل رہی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، پڑھنا نہیں۔ اگر دل ہی دل میں پڑھا جا رہا ہے تو صرف دیکھنے کا اور دل میں پڑھنے کا ہی ثواب مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر آپ آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد، رشک تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں یعنی صبح شام کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہو۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے، تو میں بھی اس طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی کمنٹ کریں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔